یونیورسٹیز، وہاں پہ جو ہمیں باضابطہ طور پر کلاسز وائز پڑھاتے ہیں، صرف وہ ہمارے ٹیچر نہیں ہوتے. بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے. کوئی بھی ہمارے معاشرے کا، ہم سب سے پہلے اپنے والدین کو اس کیٹیگری میں ڈالتے ہیں. وہ کلاسز میں ہمیں نہیں پڑھاتے، مگر جیسے کہتے ہیں کہ ماں کی جو گود ہے پہلی درس گاہ ہے، تو وہاں سے بچہ بہت کچھ سیکھتا ہے. اور ان کا والد ٹھہرے تو ان سے ہم چلنا سیکھتے ہیں، ان کی انگلی پکڑ کر ہم چلنا سیکھتے ہیں، ہم بات کرنا سیکھتے ہیں، ہم زندگی کا سلیقہ سیکھتے ہیں. تو ہم اپنے والد محترم کو بھی اس کیٹیگری میں بڑا ایزیلی ڈال سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ دوسرا، ہمیں معاشرے میں بہت سارے لوگ سکھا رہے ہوتے ہیں. ہمارے محلے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہمیں گھر میں کوئی بھائی ہیں، کوئی بہن ہیں، اور لوگ ہیں، وہ ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ نیچر سے بہت کچھ سیکھتا ہے بندہ. وہ ایون ہیومن بینگ نہیں ہوتے. ہم درختوں سے سیکھتے ہیں، ہم پرندوں سے سیکھتے ہیں. کیونکہ دیکھیں، ہمیں مثال دیتے تھے بچے کے کس طرح اگر یہ کچھ مختلف پرندے ہیں جو سفر کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی لائن اور قطار اور بڑے سیکوینس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ہم نظم و ضبط، ڈسپلن کے کچھ تقاضے ہیں، وہاں سے ہم کچھ چیزیں پازیٹیو ہیں جو وہ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. تو مختلف چیزیں ہمیں سکھاتی رہتی ہیں. تو جو بھی جہاں سے ہم سیکھتے ہیں وہ ہمارے ٹیچنگ کی کیٹیگری میں آتے ہیں، ہم ان سے سیکھتے ہیں. مقصد تو سیکھنا ہے. بالکل. اور شمشیر بھائی، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ آپ جتنے اعمال اس دنیا میں آ کے کر رہے ہیں، جی، آپ کو سوچ سمجھ کے بولنا بھی سوچ سمجھ کے ہے، اپنے اعمال اور افعال بھی سوچ سمجھ کے ان کی ادائیگی کرنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر کافی سارے لوگ آبزرو کر رہے ہیں، بچے آبزرو کر رہے ہیں، بڑے آبزرو کر رہے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ایسا ایکٹ جو کہ ناپسندیدہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے، لیکن بہت سارے لوگ اس کو اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ ہر گھڑی، ہر وقت چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہمیشہ آپ کسی نہ کسی کی نظر میں ہیں. تو آپ اپنے معاملات کو ایسا بنائیں کہ اگر کوئی آپ کو اپنا معلم سمجھ کر آپ کو فالو کرتا ہے تو اس کو ایک خوبصورت کردار، ایک خوبصورت گفتار، ایک خوبصورت شخصیت بننے میں بالکل. زیب بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب باضابطہ طور پر آپ ایک ٹیچر بن جاتے ہیں تو آپ پہ ایک بھاری، آپ کے کندھوں پہ ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ آپ نے کلاسز میں جانا ہے. وہاں آپ کو متعدد بچے ہیں جہاں آپ نے جا کے پڑھانا ہے، وہ کلاس میں بیٹھے ہیں. میں پہلے بھی ایک دن ہم پروگرام میں بات کر رہے تھے، ہم چونکہ اپنے جو ٹیچرز کے رویے ہوتے ہیں اور ان کے بیہیویئرز ہوتے ہیں ان کی ہم کاپی کرتے ہیں، ہم ان کو امیٹیٹ کرتے ہیں. ہماری جو شخصیت ہوتی ہے اس میں، ہماری شخصیت میں بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے ٹیچرز کی ہوتی ہیں. بالکل. میں ادھر اسٹوڈیو میں موجود تھا، بہت سارے بچے جو ہیں اسپیچز کر رہے تھے، مگر تقریباً بچے ایک چیز ایڈ کر رہے تھے کہ ٹیچر جو ہے بادشاہ نہیں ہوتا مگر بادشاہ بناتا ہے. ٹیچر جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہوتا لیکن ڈاکٹر بناتا ہے. میں تھوڑا سا اس میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ٹیچر بادشاہ بھی ہوتا ہے. بالکل. ٹیچر ڈاکٹر بھی ہوتا ہے. بالکل. ٹیچر انجینئر بھی ہوتا ہے. اگر آپ ٹیچر کو اس نظر سے دیکھیں تو وہ آپ کے جو بیہیویئرز ہیں، وہ جو آپ کے ایٹیٹیوڈز ہیں، آپ کی زندگی کا رہن سہن، اس کو وہ ڈاکٹرڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کو وہ انجینئرڈ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو تیار کر رہا ہوتا ہے. آپ کے چلیں وہ میڈیکلی طور پر آپ کو نہیں سارا کچھ بتا رہا ہوتا کہ یہ انجیکشن، یہ ٹیبلٹ، یہ اس طرح یوز کرنے، مگر وہ آپ کو اس معاشرے کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے. وہ آپ کو آپ کے بیہیویئرز اور ایٹیٹیوڈ کو تو ڈاکٹرڈ کر رہا ہے. وہ آپ کو وہ ٹیبلٹس وہ دے رہا ہوتا ہے جو ٹیبلٹس آپ کے رویوں کو بہترین بنا، کمی بیشی کو پورا کرتی ہے. بالکل. مقصد ہے کہ وہ ہم اگر دیکھیں تو وہ یہ سب کچھ ہے. ٹیچر سب کچھ ہے. ٹیچر بھی چاہیے، ٹیچر کو بھی چاہیے کہ وہ اینالائز کرے ان چیزوں کے کہ میں کیا ہوں. اور صرف ٹیچر کے نام کے ساتھ، مطلب ٹیچر تو لگ گیا نا، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ لگتی ہیں. آپ ڈاکٹر ایٹ اے ٹائم ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ بادشاہ ہیں، آپ وہ سارا کچھ ہیں. اگر آپ سمجھیں تو اور اس کو آپ ڈیلیور کریں تو پھر بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس نظر سے دیکھیں اپنے ٹیچر کو کہ وہ ٹیچر کیا ہے اس کے لیے. چلیں شمشیر بھائی، آج کا ایک خوبصورت دن ہے، خوبصورت پروگرام ہے، آخری لمحات ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ خود بھی ماشاءاللہ ایک استاد ہیں، ٹیچر ہیں. آپ نے جب
پہلی دفعہ جب آپ اسکول گئے تھے آپ کو کچھ یاد پڑتا ہے کون سے ٹیچر تھے جن سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ بالکل مجھے مطلب فرسٹ ڈے بھی یاد ہے نا، جب میں غلام حسین اہیر صاحب تھے، کوٹلہ حاجی شاہ تھوڑا سا آگے مغربی سائڈ پہ ان کا گھر تھا. وہ پہلے ان کو جو ہے وہ پرائمری میں ہمیں مطلب فرسٹ کلاس سے ہی ہمیں پڑھاتے تھے. پرائمری میں تھے؟ بالکل، ہاں ظاہری بات ہے. اچھا، تو اس کے بعد پھر اب تک کا ایک سفر ہے، اس کے بعد آپ خود اس مقام پر پہنچ گئے. اب کیسا فیل ہوتا ہے کہ بھئی اس مقام سے یہاں تک آنے میں آپ کو وقت لگتا ہے، ظاہر ہے کافی ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. بالکل. پھر انسان یہ انالیسس کر سکتا ہے کہ ہاں میرے ساتھ میرے اتنے ٹیچر تھے، ان میں سے فلاں جو تھے کچھ ایکسٹرا محنت کرتے تھے. جی، میں یہی چیز سوچ رہا تھا زیب بھائی کہ میں جب آپ کہہ نا کیا فیل کرتے ہیں، میں شروع سے یعنی کہ ہم پڑھ رہے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جس مقام پہ ہیں پتہ نہیں کتنے تعداد ہے لوگوں کے جنہوں نے ہمیں پش اپ کیا اور انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا، ہیلپ کی، سکھایا. ہر ٹیچر نے کچھ نہ کچھ ہمیں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ میں، ہمارے ایٹیٹیوڈ میں کوئی نہ کوئی پازیٹیوٹی ایڈ کی. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اب بھی یعنی آپ کہہ رہے تھے کہ ٹیچر میں ایک چیز آ جاتی ہے کہ اس میں ان بلٹ ہو جاتے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی فکر کرنا شروع کر دیتا ہے. مطلب ہے اب ٹیچر بنے ہیں، آپ فکر مند ہونا شروع ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے، ان کے فیوچر کے حوالے سے. یہ فیلنگ یعنی کہ آٹومیٹکلی آ جاتی ہے. مطلب بچہ آپ کی کلاس میں ہے، وہ کام نہیں کر رہا، آپ کو تکلیف بھی ہوگی، ظاہری بات آپ کوشش بھی کریں گے کہ بھئی اس کو جو ہے نا یہ چیزیں، یہ کام کرنا سٹارٹ کر دے، یہ محنت شروع کر دے. اچھا، یہ یعنی کہ خود غرض. میرے خیال سے یہ چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے. بالکل، میں اس کو نوٹس کر رہا تھا کہ واقعی ہم ایک دن کلاس میں جائیں، دوسرے دن جائیں، بچوں کا فیڈ بیک لیں اور ہمیں پتہ چلے کہ یہ بچہ کام نہیں کر رہا، ہم بڑے سیریس ہوتے ہیں اس کے حوالے سے. بھی کرنا چاہیے، ہم اس کو کہتے بھی ہیں بچے کام کرو، یعنی کہ ویسے تو خود غرضی ہے، نفسی ہر چیز چل رہی ہے تو ہم بھی بس جائیں اور پڑھائیں. ٹھیک ہے، پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، بس ہمیں کوئی اس سے زیادہ نہیں ایشو ہوتا. لیکن ٹیچر میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ اسے ایشو ہوتا ہے بچوں سے. تھینک یو ویری مچ آر جے شمشیر حیدر بودلہ صاحب، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے کچھ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. آج کافی سارے پیارے پیارے بچے یہاں پر موجود تھے، سب نے اپنے انداز میں اپنے ٹیچرز کو خراج تحسین پیش کیا. تو جاتے جاتے شمشیر بھائی، ایک ٹیچر کے لیے صرف اتنا کہوں گا کہ ساری باتیں یہاں پر ختم ہو جاتی ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. اس سے آگے پیچھے کوئی اور بات ہے ہی نہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. آپ لوگوں سے لیں گے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے. اور جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کروں گا کہ جتنی باتیں ہم نے آپ کو بتائیں وہ بالکل سچ ہیں، لیکن آپ استاد کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ اگر آپ استاد کی شخصیت سے، اس کے کردار سے، اس کے وجود سے فائدہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو باادب ہونا ہوگا. جو لوگ باادب ہیں وہی اس دنیا میں اپنے ٹیچر سے، اپنے اساتذہ سے وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو کچھ وہ آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں. آپ علم اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ شہرت، دولت کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کا ادب کرنا ہوگا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا بستا مسکراتا رکھے. ہمیں اجازت دیجیے. محمد اورنگزیب خان علیانی کو، اور میرے ساتھ موجود ہیں شمشیر حیدر. اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمارے آخری الفاظ کروڑوں اربوں درود و سلام اس پاک ذات پہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں اور خاتم النبیین ہیں.